أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. میرے عزیز اور دوستو، اللہ نے شان والوں نے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ کہنے اور سننے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس مجلس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات دے کر دنیا میں گویا اس بات کو ثابت فرمایا کہ دین حق کے ماننے والوں کے لیے معجزات کو دے کر راہ پر چلنا آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات سے نوازا اور یہ معراج یہ بھی ایک معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے اور معجزہ کیسے اس کو ہے جہاں انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے. معجزہ یہ عاجزی کے ساتھ میں ہے کہ انسان کی عقل جہاں پر عاجز آ جائے اور اس بات کا فیصلہ نہ کر سکے ایسے واقعات کو معجزہ کہتے ہیں. اور اس معجزے والا معراج کا جو واقعہ ہے اس کے اندر 3 باتیں ہیں. ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر اور سدرۃ المنتہا سے پھر آگے کا سفر. یہ 3 چیزیں اس واقعے کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر فرمایا اور اس کے ثبوت کے لیے کم و بیش 25 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے معراج کی روایتیں نقل فرمائی ہے. اور قرآن پاک کی تقریباً 3 سورتوں کے اندر ایک تو سورہ بنی اسرائیل اور دوسرے سورہ تکویر اور تیسرے سورہ نجم اس کے اندر معراج کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان 3 قرآن پاک کی صورتوں کے اندر معراج کا تذکرہ فرمایا گیا اور کم و بیش 25 صحابہ کرام سے معراج کی روایتیں نقل فرمائی گئی. تو وہ اتنا ہی عظیم الشان واقعہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا بہت سی سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود تھی. لیکن اس کے باوجود جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کا تذکرہ فرمایا جب معراج سے واپسی کے بعد میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ اندازن آپ کے اس واقعے کو قبول کرتے ہوئے اپنے ایمان میں داخل ہونے کا حضور سے محبت کا ثبوت دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آسمانی کتابوں میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کی تفصیلات کو بیان فرمایا کہ درمیان میں کیا کیا واقعات پیش آئے اور اس کے بعد میں پھر یہ معراج کے واقعے کا تذکرہ فرمایا. ان تمام باتوں کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا انکار کرتے ہوئے چلا گیا اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے ایمان میں مضبوطی کے پیدا کرنے کے بجائے انتظار منتظر ہو گئے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس نے اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کر دی. 3 گروہ پیدا ہوئے اور یہ 3 گروہ قیامت تک چلتے رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے بہت بڑا معجزہ ہے اور قرآن پاک کے اندر 3 صورتوں میں اس کی دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے اور 25 صحابہ کرام سے معراج کی روایتیں نقل کی گئی ہیں. یہ سب کچھ ہے. سابقہ کتابوں کے اعتبار سے آسمانی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات معراج کی بات بیان نہیں فرمائی واپسی کے بعد سے، بلکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر آسمانی دنیا، پھر آسمانی دنیا سے سدرۃ المنتہا کے آگے کی بات، یہ 3 باتیں بیان فرمائی. تو گویا جو عقلی اعتبار سے سوچنے والے تھے ان کے لیے اس کا جواب موجود تھا. جو
روحانی اعتبار سے تشفی حاصل کرنے والے تھے ان کا ہم اس کے اندر موجود تھا، اور جو عالم رواسی پر پہنچے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بعد میں لامکا کے اندر ان کے لیے اس کے اندر جواب موجود تھا. لیکن ہوا کیا کہ 3 طبقے بن گئے. ایک طبقہ ہو جو روزگار مکہ کا کہ جیسے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کے شروع کر دیا اور صدیق اکبر کے پاس سے دوڑتے ہوئے آج تو چلو بہت بڑا موقع ہاتھ آ گیا اور جا کر کہا کہ جانتے ہو کہ تمہارے ساتھی جو ہے پیغمبری کا جو دعویٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. کوئی عجیب بات. لیکن جب آدمی مضبوط ہوتا ہے اپنے ایمان اور عقائد کے اعتبار سے تو پھر اس کا انداز بھی کیا ہوتا ہے صدیق اکبر کی زندگی میں ملتا ہے. تو جیسے روزگار مکہ صدیق اکبر کے پاس سے پہنچے اور کہا کہ دیکھو آپ کے جو ساتھی جو اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آسمان سے میرے پاس سے خبریں آتی ہیں، اب وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمان سدرۃ المنتہا یہ سب سفر کر کے آ گئے. تو آپ نے پوچھا صدیق اکبر سے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہاں فرمائے. تو کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہر کام سچ ہے. تو لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا روزگار مکہ میں کہ آپ جیسا سمجھدار آدمی، آپ جیسا ذکی اور فہیم آدمی، آپ جیسا آدمی کا اس بارے کو بات کر کہا کہ میرے لیے اس بارے میں سبر برابر کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ روزانہ چرچیوں پر آسمان سے جبرائیل زمین پر بیٹھے ہیں تو میرے پیارے نبی آج کے کسی میں آسمانوں میں جا سکتے کوئی سوال نہیں. میں تو ایک بار نبی کے جانے والے کو ماننے کی بات کہتے ہیں. میں بات مانتا ہوں کہ روزانہ جتنی مرتبہ جبرائیل میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار پاؤں کے آتے وہی لے کر جب میں یہ بات مانتا ہوں تو پھر سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پر جا کر آئے میرے ماننے میں کوئی تعجب کی بات لاجواب کر دیا. جو لوگ کہتے پہچانے کے لیے، جو لوگ کہتے تعلیمات لے کر، جو لوگ کہتے بہت سی باتیں کہنے کے لیے، صدیق اکبر نے ایک بات کے اندر لاجواب کر دیا کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ جبرائیل وہی لے کر ایک دن میں 10 سال آ سکتے ہیں. تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں آسمانوں پر جائیں اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں. میں اس بات کو صحیح مانتا ہوں. اسی پر صدیق اکبر کی بات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر اور یہ اللہ سفر کو جانا ہے. گویا سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے دنیا میں کئی ایسے واقعات اور شمالی کو جمع کر دیا تھا کہ سلیم السما اسماعیل کا انکار ہی نہیں کر سکتا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے نام پہ خط لکھا تھا کہ ایمان کی دعوت دیجیے اور جو قیصر روم کے نام پر خط لکھا اور قیصر روم اس زمانے کے اندر بہت سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا، بڑا ذہین آدمی تھا اور جس کی بات کا دبدبا اس کے اپنے علاقے کے علاوہ اور علاقوں کے ذریعے تھا اور سمجھدار آدمی لوگوں کے بات مشورے میں بہت سمجھدار آدمی. تو قیصر روم کو خط لکھا تو جب یہ خط پہنچا تو قیصر روم نے بجائے کوئی فیصلہ کرنے کے پوچھا کہ کیا ہمارے علاقے کے اندر عرب کے علاقے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے آتے اس وقت موجود ہے کیا؟ تو اس وقت میں ابو سفیان کا حاصلہ موجود تھا. ابو سفیان کے ایمان قبول نہیں کیے تھے. کہا کہ بلا کے لاؤ کافی نکلو. جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نام آیا ہوا ہے اس لیے قیصر روم ہمیں بلا رہا ہے. ابو سفیان سوچ کر جان لگے کیونکہ ابو سفیان بھی بڑے سردار تھے اور ذہین آدمی تھے اور بہت چالاک تھے اور کس سے کیسی بات کرنا باتوں میں ذریعے کسی کو کیسے متاثر کرنا یہ کمال تجربہ ابو سفیان کو آتا تھا. یہ مکے کے تھے اور یہ بھی آدمی بڑا ذہین اور فہیم آدمی تھا جو یہ جن کے پاس ہمارا نامہ پہنچا تھا. اب یہ سوچ کر جا رہے کہ حضور کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کہیں گے تو کوئی ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے قیصر روم کو یہ بات خود کو خود معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی طرف سے بہت سی باتیں کہتے ہیں. یہ سوچ کر جا رہے اور جب بہت سی باتیں سوالات ہوئے ابو سفیان جواب دیتے گئے. اس کے بعد میں اچانک کیوں کہا کہ دیکھو بادشاہ میں آپ کو ایسا واقعہ سنا دوں ان کا بیان کرنا جس سے آپ کو سمجھ جائیں گے کہ محمد عبداللہ یا اللہ کے رسول وغیرہ کسی مسیح کی بات ہے. کہاں کہ کہاں کیا بات ہے؟ تو ابو سفیان تھوڑی کہنے لگے کہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جو تقریباً 3 مہینے جانے اور 3 مہینے آنے کے لیے رکھتے ہیں اور وہاں سے آسمان کا سفر رات کے حصے میں 13 اور آ گئے. اس وقت میں بیت المقدس کا جو سب سے بڑا
پادری کا جس کا نام ایلیا ہے، وہ سارے پادریوں کا سردار تھا، وہ وہاں پر ایسے ان کے پاس میں کھڑا ہوا تھا. جیسے ابو سفیان نے یہ بات کہی، اس پادری نے یہ بات کہی کہ جو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیسے معلوم تھی، صداقت کی تصدیق کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میرا یہ معمول تھا کہ روزانہ میں بیت المقدس سے جاتا تھا. بیت المقدس ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں میں خبر، اس وقت میں مسجد نبی نہیں، مسجد نبی نہیں تھی. مسجد نبی ہجرت کے بعد تعمیر ہوئی. تو بیت المقدس سے مسجد حرام سے سب سے زیادہ مقدس جو مقام تھا بیت المقدس، مسجد نبی ابھی تعمیر نہیں ہوئی، ہجرت کے بعد، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو گویا کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی لے گئے. جب مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے جنگل جب حرام آ رہی، یہ حرام سے مراد احترام تھے. جیسے حاجی جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں اس کو احرام کہتے ہیں، تو یہ احرام حرمت ہے. ایسے مسجد حرام کو جو نام مسجد حرام ہے، یہ حرام ہم جیسا سمجھ ویسا نہیں، احترام والی جگہ، مقدس ترین جگہ، تو اس حساب سے مسجد حرام. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ جو مقدس جگہ تھی اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے وقت میں مسجد اقصی تھی، مسجد نبی اس وقت میں نہیں تھی. تو وہ مسجد اقصی جو حضور تشریف لے گئے، تو وہ جو پادری تھا اس نے یوں کہا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں. کہا کہ وہ کیسے؟ تو میرا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات میں جب جایا کرتا تھا تو مسجد اقصی کے سارے دروازے لگا دیا کرتا تھا اور لگا کر میں جایا کرتا تھا. لیکن ایک رات ایسے ہوا کہ میں ساری کوششیں کرا، سارے دروازے لگے، کہ ایک دروازہ بیچ کا مین اہم دروازہ تھا، اس کو لگانے کی کوشش کیا، نہیں لگا. تو میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا کہ اس دروازے کو لگانا، سب نے مل کر طاقت میں لگی، نہیں ہلا. تو میں نے نجاروں کو لڑائیوں کو بلایا کہ جب دروازے کو لگانا ہے لیکن دروازہ نہیں لگ پا رہا ہے. تو سارے لوگ آئے کاریگر اور دیکھا، کہا کہ نہیں یہ دروازہ رات سے نہیں کر سکتا، ساری کوشش کر ڈالے، اس کا بوجھ کی وجہ سے دروازہ بیٹھ چکا ہے، اب رات میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس کا دن میں اس کا حل نکالا جائے گا، لہٰذا رات میں اس کو ایسا ہی کھلا چھوڑ دو. تو وہ پارٹیوں کا سردار جو کہتا ہے اس رات میں میں نے مسجد اقصی بیت المقدس کے دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن صبح میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک پتھر ہے اور اسے سلاد پڑا ہوا ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی سواری باندھی گئی، اور جب اندر گیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر نماز ادا کی گئی. اس وقت میں مجھے صادقہ کتابوں کی یہ باتیں یاد آئی کہ میرا تصور ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں گے اور یہاں سارے نبیوں کی امامت کرے گا، یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلائے گا. اس وقت میں وہاں پر موجود تھا، اس بات کی گواہی دیتا ہوں. تو گویا جو لوگ اس معیار کے اعتبار سے اللہ نے سارے انتظامات فرمائے تھے، اور دنیا کچھ سمجھتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دنیا کچھ سمجھتی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، وہاں تک پہنچنا یہ میرے دوستوں بڑے کمال والی چیز ہوتی ہے. آدمی باکمال نہ بنے تو باکمال لوگوں کے ساتھ رہے تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے. میں بھاری بات چھوٹی سی بات کر رہا ہوں لیکن بڑی امیر بات ہے. دنیا کچھ سمجھتی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. آدمی باکمال نہ بن سکے تو کم از کم باکمال لوگوں کے ساتھ رہے تو اس کمال تک پہنچنے کی امید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے تشریف لائے. سب لوگ جانتے ہیں کہ دائی حلیمہ لے کر گئی، دودھ پلایا. کسی بھی آپ مجھے ہر ایک کی بات کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کا انتظام گویا دودھ پلانے والی کو ساتھ حلیمہ ہے. دنیا یوں کہے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ساتھ حلیمہ. یہ دنیا کہتی ہے اور سمجھتی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کیا ہے؟ سعدیہ حلیمہ کو، سعدیہ کے شوہر کو، سعدیہ کی اولاد کو، سعدیہ کی بکریوں کو، سعدیہ کے جانوروں کو، سعدیہ کے قبیلے کو اور سعدیہ کے تمام افراد خاندان کو رزق کو ملا ہے وہ حضور کے لیے. دنیا سمجھتی ہے کہ سعدیہ حلیمہ نے حضور کو دودھ پلایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعدیہ کو، اس کے شوہر کو، اس کے بچوں کو، اس کے خاندان کو، اس کے اونٹیوں کو، اس کے بکریوں کو، اس کے قبیلوں کو جو رزق ملا ہے وہ صرف اللہ کے ذریعے سے. دنیا کچھ سمجھتی ہے حقیقت کچھ اور ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سعدیہ نے دودھ پلایا اور حقیقت یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعدیہ کے سارے خاندان کی پرورش. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر
رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے. 1000 سال پہلے صوفہ خمینی جو بادشاہ آیا تھا اس وقت کی 40 علماء اس کے ساتھ میں تھے. جب وہ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہماری کتابیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یثرب کا علاقہ یہ وہ علاقہ ہے. یہ کھجور کے درخت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آخر زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس بستی کو چھوڑ کر جائے. اس لیے ہمارے یہیں رہنے کا انتظام کیا جائے. اس وقت صوفہ خمینی بادشاہ وقت نے ان تمام علماء کرام کے لیے مکانات بنوائے اور اپنی بانڈیوں کو آزاد کیا. ان کا نکاح ان سے کیا اور سب سے جو بڑا عالم تھا اس نے تشریح مکان کو وسیلہ بنا کر دیا. اور اس کے بعد نے کہا کہ جب ہمارے علماء کی تعلیمات کے مطابق اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ یہاں پر آخری نبی اللہ کو تشریف لائیں گے. ایک خط لکھا اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول میں حیات رہوں گا تو آپ کے پیر میں آ کر بیٹھوں گا, آپ کی دعوت کو تھاموں گا اور موقع پر آپ کا ساتھ دوں گا. اگر میں آپ کے آنے کے وقت میں حیات میں نہیں رہا تو آپ میرا خیال رکھنا. ایمان میں آپ کی یاد کو قبول کرتا ہوں. اس بات میں خط لکھ کر سب سے بڑے عالم کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تمہارے زمانے میں حضور یہاں پر آ جائے تو یہ میرا خط ان کے ہاتھ میں دینا. اگر تمہارے زمانے میں نہیں آئے تو وصیت کر کے مانا اور پھر کسی بڑے بچے کو دے دینا اور اس کے زمانے میں نہیں آئے تو اس کے بعد والے کو دینا. اس طرح کی وصیت کر کے خط دے کر صوفہ خمینی چلا گیا. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں ہوئے. 1000 سال پہلے صوفہ خمینی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی بات سن کر اور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان بنا کر وہ خط دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے. تو وہ ایوب انصاری سے کہا کہ بتاؤ صوفہ خمینی کا خط کہاں ہے. علماء کرام لکھتے ہیں اب وہ ایوب انصاری وہ بڑے عالم کی اولاد کے جن کے پاس میں وہ خط تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے مکان میں قیام نہیں فرمایا بلکہ ابو ایوب انصاری کا 1000 سال کا پورا یہ حاصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں قیام فرمایا تھا. دنیا سمجھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1000 سال پہلے جو مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوفہ خمینی نے بنایا تھا اب وہ ایوب انصاری کا سارا قبیلہ جیسے عبد تھا اس مکان سے استفادہ حاصل کرتا رہا. ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. دنیا یہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے نبیوں کی امامت فرمائی. بات بھی صحیح ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مقامات اور مرتبے اور سارے علوم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے دوران سے ہزاروں سال پہلے دے دیا تھا. نہیں تھی لیکن وہ جنہوں نے حضور کی مدد میں نماز ادا کی انہیں مصلی بننے کا کام حاصل ہو گیا. حقیقت تو یہ تھی کہ حضور نے میرے مدد کیا تھے لیکن یہ مصلی جیسے حضور کی مدد سے نماز سارے نبیوں کو مل گئی. یہ نبیوں کی کمال کی بات تھی. ہمارے نبی یہ مصلی بنا دیے گئے. ظاہر کچھ اور ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. حقیقت میں جانے کے لیے انسان کو باکمال بننا پڑتا ہے اور باکمال انسان نہ بن سکے تو باکمالوں کے ساتھ رہے گا تو امید ہے کہ اصلاح کی منزل آسان ہوتی چلی جاتی. دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ صاحب کا واقعہ ضرور اہم کیا گیا. تفصیل واقعہ تم سے نہیں بولنا ہے. زمین تو زمین آسمانی نظام میں مچ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی بات کو بھیج دیا. جاؤ اگر ہمارے لیے کیسے تو پہاڑوں میں ساری قوم کو کچل دو. کتنا خون بہ رہا ہے. روایات میں آتا ہے کہ شاید سے واپسی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے پتھروں کے مارنے کی وجہ سے اتنا خون بہا کہ آپ کے اپنے مبارک کے جو نالے تھے وہ چپک کے خون کے بہنے کی وجہ سے اور چپکنے کے بعد خون بہ کر زمین پر گرنے لگا اور جیسے خون زمین پر گرنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
وہ عمل تھا کہ جیسے زمین پر پھول گر رہا ہے اس زمین کے حصے کو آپ اٹھا رہے اٹھاتے آگے بڑھ رہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی پتھر کی برسات ہوئی کہ جس مبارک میں خون بہا آپ کے نالے پہ گیا اور نالے آپ کا گھر موبائل چپک گئے اور اس کے بعد خون بہتے بہتے زمین پر گرنے لگا تو آج ایک عمل ہاتھ میں آپ نزدیک دیکھا کہ جیسی زمین کا زمین پر کوئی کپڑا آپ سے خون کا گرتا ہے آپ کوئی اس کو مارتے ہیں آخری بات کیا ہے کہا کہ دیکھو چوتھا بات یہ ہے کہ جس پر زمین کے اوپر کسی اللہ کے نبی اور رسول کے خون کا کپڑا گرتا ہے اللہ کی حقیقت جانچ جاتی ہے اس کا مقدس کر دیتی ہے اتنا نبی رحمت کا سوال یہ ہے کہ زمین کو خون کا کپڑا گرتا ہے اور زمین کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ اللہ سے نوش نہ جائے اور متوجہ ہو جائے اور جب اس کی عمل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ حکومت سمجھے اور منظیر ہے کہ میرے نبی تو زمین سے خون کے قدم اٹھا رہے ہیں اور اس کو پھیل دیتا ہے جان جبرائیل اس پہاڑ میں پھینک دو اگر میرے نبی اجازت دے تم دیا کر دو سب سے تباہ کو بات کر دو انہیں ایک طرف سے اس طرح سے زمین کے اٹھا رہے ہیں مٹی کو اٹھا رہے ہیں اور زمین پر خون گرنے نہیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف فرشتہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس پہاڑوں کو گرا دو کہا نہیں مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے میں تو اس کے لیے رحمت کی دعا دنیا یہ سمجھ رہی ہے خون بہایا جا رہا ہے شروع ابھی تعلیم میں بنو ہاشم بنو عبد المطلب پورے جتنے ساتھ دینے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قید کر دیا گیا ایک محل لکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے دو تاکہ وہ قتل کرنے والے اگر تم ختم نہیں کرو ہاشم بن عبد المطلب سے ہم سارے حضور مکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ چھوڑ کے بستی کے باہر ان پہاڑیوں کے بچا کر زندگی گزارو ایک محلہ لکھا گیا اور کعبۃ اللہ کے اندر لگا دیا گیا کہ سب اس کی پابندی کرے اور یہ بات لکھی گئی کہ بنو ہاشم بنو عبد المطلب سے کوئی بات نہ کرے کوئی سلام نہ کرے کوئی بھلے نہیں کوئی غریب نہیں کوئی فروخت نہیں کچھ لینا نہیں کچھ دینا نہیں سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابہ کرام کا نہیں بلکہ بنو ہاشم بنو عبد المطلب یہ سارے کے سارے جو محسوس کر دیے گئے ایک مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال نہیں 20 سال صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا جو کچھ ساتھ کے ساتھ استعمال کرتے رہے لیکن جب تک قرآن ختم ہو گئی ہم نے پتے کھایا پتے کھا کر زندگی گزاری لیکن ہم نے اپنی بھوک اور پیاس سے جہاں بے چین کیا ہماری عورت سے ہمارے شیر مار بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چننا سے تو ہمارے ہم پریشان ہو جاتے لیکن 30 سال کا یہ وقت گزارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیون کے ذریعے سے اس معاہدے کو نابود کروایا انہیں اگر صلاح کی اور جا کر مسائل پکڑ دیکھا تو واقعی وہ جو تحریر کی معاہدہ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا وہ اس ساری کی خیر ختم ہوئی اور پھر حالات میں ایسا بیٹا کھایا کہ ابو طالب جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیتے وہ اس دنیا سے حضرت خدیجہ جو ہر موقع پر مکان میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بنتی وہ اس دنیا سے خالی نہیں حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے آپ الرد یہ رب کا خان ہے دنیا کے گھسٹوں کو چھوڑنے میں دنیا کچھ سمجھتی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے میں بہت کسی بات کہہ رہا ہوں اس پر نگاہ ڈالتے جائیے اور سارے اللہ والوں کے واقعات کو دیکھتے جائیے تو میں اس میں وہ روشنی کی کرن نظر آئے گی جو آپ کے رہبری کے لیے کافی ہوگی جس کہنے والے سے آپ متاثر نہیں ہوں گے دنیا میں کہہ رہی ہے کہ سال میں کوئی بات نہیں مارا سرداروں نے جھٹلا دیا پتھر مارے خون بہایا اور پورے تعلیم میں کر دیا گیا اور چاہنے والوں کو اٹھا دیا گیا دلی سے محروم کر دیا گیا دنیا کے سارے حالات زمین پر سے اور بڑا کو پڑھا ہے اگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کو فرماتا ہے انه هو السميع البصير ہم نے دیکھ بھی لیا سن لیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا آسمانی دنیا کے اللہ جبرائیل کو بلایا اے جبرائیل کرو آسمانی خدمت چھوڑ دو اسرافیل کو بلاؤ وہ پھول کو روتے میکائیل کو بلاؤ چار فرشتوں سے کہتے جنت کو 800 برس تک کر دیا جائے اے
جاؤ آج ہمارے ذمہ خدمت ہے. ہم خدمت میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا جنت میں جاؤ گلاس لے کر اور جاؤ حکیم میں مرحوم حرام کر رہا ہے اور وہاں اٹھا کر لے کر آؤ. آج جبرائیل میکائیل اسرافیل گلاس لیا اور ہزاروں فرشتوں کے ساتھ میں مسجد حرام پہنچتے ہیں. میراج کے واقعات آپ کو چیز سنتے مجھے ہماری کو قادر پھرتے آگے بڑھ جانا ہے کہ میرا ہزاروں فرشتوں کے ساتھ میں جنہیں صاحب السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اور جب فرشتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا اور قلب سینے کو صاف فرمایا گیا اور 3 مرتبہ قلب سر کو صاف کیا گیا. ایک مدد نورانیت بھری گئی اور ساری چیزوں سے منور کرنے کے بعد میں پورا یہاں سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان کو لے جانے کی تیاری کی گئی. ہزاروں فرشتے ساتھ میں ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں جبرائیل بھی ہے پورا پکڑے ہوئے ایک آپ کو پکڑے ہوئے اور ساتھ میں چلتے ہوئے اور 70,000 فرشتے دائیں جانب 70,000 بائیں جانب اور نورانی روشن مشعلیں جن کے ہاتھوں میں سارا ماحول نورانی اور مؤثر اور ایسا استقبال کیا جا رہا ہے. ابھی تک گٹاٹوپ اندھیرا تھا, ابھی تک طائف کی تکلیف تھی, ابھی تک خدیجہ کے وصال کا غم تھا. ابو طالب کے جانے کی وجہ سے اب ملوم سے رہا کرتے تھے, کفار مشرکین کی اذیتوں سے پریشان ہوا کرتے تھے. جناتوں کے ایمان قبول کرنے کے ذریعے سے کچھ تشفی دی گئی. اب آسمانوں میں بلانے کا منظر سنایا دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف دیکھتے فرشتوں کا انبار ہے اور نورانی مشقیں لیے ہوئے. کہا کہ جبرائیل اتنے زیادہ فرشتوں نے استقبال کے لیے فرشتوں نے جیسے یہ بات سنی ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرا فرما دے. بڑے زور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی, اللہ نے ہزاروں سال کی عبادت کے بارے میں ہم سے پوچھا کہ ہزاروں کی عبادت کے بدلے میں تم کیا چاہتے ہو. تو اس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ وہ محفوظ کو جن کا نام لکھا ہوا ہے ان کی خدمت کا موقع ہمیں دیجیے. اس وقت اللہ نے ہم سے بات فرمائی تھی. اخیر زمانے کے اندر میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے لیے پیدا کروں گا اور وہاں سے بیت المقدس بلا کر آسمانوں کے سیر کے لیے بلاؤں گا. اس وقت تمہیں خدمت کا موقع دوں گا. ہزاروں سال کی خدمت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے. ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیجیے. فرشتوں نے 10 برتا ہزاروں سال کی عبادت کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے افسر میں پورا یہ فرشتے آئے اور اس کے بعد میں پورا بیت المقدس کا سفر اور وہاں سے آسمانی دنیا کا سفر اور آسمان کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے. سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد میں رازقیات کی بات اور وہاں جانے کے بعد یہ تفصیلات تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے بعد سدرۃ المنتہا پر سارے فرشتے ہوئے. فرمایا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ایک فرشتہ ظاہر ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر تھا. جبرائیل کو فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھ گئے. پھر رفرف اور 70,000 نور کے پردے اور جس سے آگے ہوتے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وہاں پر تھوڑا سا ذہن سے متوجہ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے یہ انتہا ہے جبرائیل کی فرشتوں کی. یہاں یہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر اور یہاں سے جو بندوں کے اعمال جاتے ہیں سدرۃ المنتہا بس یہ حد ہے. اس کے آگے پھر اللہ تبارک کا منایا جانے والا نظام ہے فرشتوں والا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد قابل نظام. تو وہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور 70,000 فرشتے. اب یہ جو باتیں ہیں نور والی اور رحمت والی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ تو بڑے لوگ ہی کرنا ہم اپنی زبان سے کہنے سے ہمیں برداشت بھی نہیں ہوگا, ہم کہنے کے قابل بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ والے آئے ان سے اس بات ہوئی کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ کسی وقت میں کوئی اللہ والے یہاں پر آ جائے تو اس کی تفصیلات چاہیے اس موقع کو کر لیا سکتا. تو وہ 70,000 اور بھی بڑھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسے آگے بڑھے ایک اچھی بات ہے